بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جیسے الحمدللہ قرآن پاک کا ختم ہوا، اللہ نے اس کو تکمیل کرنے کی توفیق عطا فرمائی، ایسے ہی خلاصہ قرآن چل رہا ہے، اس کی بھی تکمیل ہے۔ سورہ 3 ہے، سورہ 3 مکی صورت ہے۔ اس میں اللہ پاک نے 3 قسمیں کھائی، اور ویسے 4 قسمیں کھائی، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ اللہ فرماتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان کو اللہ نے بہترین شکل میں بنایا ہے، بہترین سانچے میں بنایا ہے۔ وہ مرد ہے تو مرد ہونے میں اللہ نے اس کو کامل رکھا ہے، وہ عورت ہے تو عورت ہونے میں اللہ نے اس کو کامل رکھا ہے، ساری صفات کے اعتبار سے اللہ نے اس کو اکمل بنایا ہے۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر اللہ فرماتے ہیں ہم اس کو اسفل السافلین میں لوٹایا جائے گا، مگر جو لوگ نیک اعمال کریں گے ان کے لیے اجر غیر ممنون، اجر ہے غیر ممنون۔ تو اس کے بعد صورتوں میں پہلی صورت اور قرآن پاک کی پہلی وحی سورۃ العلق کی پہلی 5 آیتیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 مہینے پہلے ہی غار حرا میں چلے گئے جاتے تھے، عبادت کرتے تھے، مہینہ 15 دن رہتے تھے وہاں پر، اللہ کو یاد کرتے رہتے تھے۔ تو ایک دن جبریل علیہ السلام اصلی شکل میں آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غشی طاری جو ہے کپکپی طاری ہوئی۔ جبریل نے کہا پڑھ اقرأ، آپ میں ما انا بقارئ، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پھر جبریل نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا، اپنے سینے سے لگایا، دبایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسے لگا کہ میری جان نکل جائے گی۔ پھر فرمایا اقرأ، پڑھیے۔ آپ فرمایا ما انا بقارئ، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پھر جبریل نے سینے سے لگایا، دبایا، آپ نے فرمایا مجھے ایسے لگا جیسے جان نکل جائے گی۔ پھر کہا اقرأ، پڑھیے۔ آپ نے فرمایا ما انا بقارئ، میں تو پڑھا نہیں ہوا۔ پھر تیسری دفعہ ایسے کیا۔ پھر چوتھی دفعہ پڑھا اقرأ، تو آپ نے فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ پڑھیے اس بابرکت اس نام رب کے نام کے سے جس نے پیدا کیا ہے، انسان کو لوتھڑے سے پیدا کیا، خون جمے ہوئے خون سے پیدا کر دیا۔ اقرأ، پڑھیے، اور آپ کا رب اکرم ہے، مرتبے والا ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے انسان کو قلم کے ساتھ سکھایا۔ علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ فرمایا اللہ نے جب دنیا بنائی تو سب سے پہلے قلم کو بنایا، اور فرمایا یا قلم اکتب، اے قلم لکھ۔ نے کہا یا اللہ ماذا اکتب، میں کیا لکھوں؟ اللہ نے فرمایا اکتب، لکھ، اس سے قیامت تک کے سارے احوال لکھ، کون پیدا ہوگا، کون مرے گا، کون کامیاب ہوگا، کون صحیح ہوگا، کون بیمار ہوگا، کون طاقتور ہوگا، یہ لکھ۔ کلا ان الانسان لیطغی، خبردار انسان سرکش ہے، ان رآہ استغنی، ان الی ربک الرجعی، اللہ کی طرف اس کو لوٹنا ہے۔ پھر اللہ پاک نے اس کے بعد سورہ قدر ہے، سورہ قدر کے اندر لیلۃ القدر کی فضیلت بیان کی ہے کہ 1000 مہینے سے افضل رات ہے، اس لیے فرمایا اس رات کی قدر کرنی چاہیے۔ میں جو آدمی زندگی کے اندر جس کو موقع نہیں ملا خیر کرنے کا، اس رات میں خیر کما لے، ممکن ہے اپنی گزشتہ زندگی کا کفارہ ہو جائے، اور اللہ کی طرف سے کوئی خیر اس کو مل جائے جو اس کی نجات کا اور اس کی مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔ ورنہ انسان اس وقت گناہوں میں ہے، اس کا لقمہ کھانے کا کیسا ہے، اس کا لباس کیسا ہے، اس کی زندگی کیسی ہے، وہ آنکھوں سے گناہ کون کون سے کر رہا ہے، کانوں سے کون سے گناہ کر رہا ہے، زبان اس کی کون سی گناہوں میں ملوث ہے، کبھی جھوٹ بولتی ہے، کبھی غیبت کرتی ہے، کبھی چغلی کرتی ہے، کبھی بہتان لگاتی ہے، کبھی کسی کو حقیر سمجھتی ہے، اور اس کے دل کے اندر کیا کیا کھوٹ ہیں اور کس کس کی نفرت ہے۔ میں تنزل الملائکہ، جو مبارک رات ہے جس میں اللہ پاک آسمانوں سے فرشتے اتارتے ہیں، جبریل علیہ السلام آتے ہیں، جبریل علیہ السلام آتے ہیں، سارے فرشتے اترتے ہیں، بیت اللہ پر
جھنڈا گاڑتے ہیں اور کہتے ہیں آج کی رات میں جو اللہ کے سامنے عبادت کر رہا ہے پھیل جاؤ پوری دنیا کے اندر اور اس سے مسافہ کرو، اور اس سے مسافہ کرو۔ میں جس کو اس رات کی کیفیت کا معلوم ہو جائے تو اس رات کی کیفیت کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ اس رات کی کیفیت کی اتنی لذت ہے اور اس کی اتنی برکت ہے، جس کو یہ رات کی کیفیت معلوم ہو جائے وہ ان آخری راتوں میں سو ہی نہیں سکے گا۔ اس لیے کسی کو رات کا ثواب ملنا اور بات ہے، دعاؤں کو قبول ہونا اور بات ہے کہ اس رات میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، نیکی کا اجر ملتا ہے، خیر ملتی ہے، رات جاگنے والے کو ہر ایک کو خیر ملتی ہے، ہر ایک کو نیکی ملتی ہے۔ لیکن اس رات کی جو لذت ہے، اس رات کی جو کیفیت ہے، وہ کروڑوں میں سے کسی ایک انسان کو ملتی ہے۔ اور اس رات کا جب نزول ہوتا ہے، اور اس رات کا جب خاص وقت کا نزول ہوتا ہے تو جس کو مل جائے تو وہ پھر پورا رمضان کیا اگر اس کو زندگی جاگ کر یہ دوبارہ اس لذت کو حاصل کرنا پڑے تو وہ کرتا ہے۔ والروح فیہا بإذن ربہم، جبریل اترتے ہیں من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ فجر تک ہوتا ہے۔ ہمارے فجر کی جب ختم ہونے کا وقت ہوتا ہے تو جبریل آواز لگاتے ہیں چلو اللہ کی طرف اپنی اپنی جگہوں کی طرف لوٹو۔ تو فرشتے پوچھتے ہیں اے جبریل کیا معاملہ ہوا؟ کہ اللہ نے آج کی رات کو اللہ کے سامنے جاگنے والوں کے سامنے گڑگڑانے والوں کو سب کو معاف کر دیا۔ 4 لوگ رہ گئے ہیں، ایک وہ جس نے جو شراب کا عادی ہو جب تک شراب سے توبہ نہ کر لے، ایک ماں باپ کا نافرمان، ایک قطع تعلقی کرنے والا، اور ایک آپس میں بغض اور کینہ رکھنے والا۔ اللہ اس کو معاملے کو چھوڑے رکھتے ہیں جب تک یہ توبہ کر لے۔ اس کے بعد سورہ بینہ ہے، اس کے اندر اللہ پاک نے 2 فرقوں کو بیان کیا، جنت والوں کو، جہنم والوں کو۔ جنت والوں کے بارے میں فرمایا ان الذین کفروا، جہنم والوں کے بارے میں فرمایا ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم، اے کافرو بے شک کافر لوگ اہل کتاب میں سے اور مشرکین میں سے جہنم کی آگ میں ہوں گے، ہمیشہ رہیں گے۔ یہ بدترین مخلوق ہے۔ ایمان والے آمنوا وعملوا الصالحات، یہ نیک لوگ ہیں، اولئک هم خیر البریہ، یہ مخلوق بہترین مخلوق ہے۔ ان کا بدلہ جنت ہوگا، اور سب سے بڑا بدلہ ہوگا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہو گیا۔ اور یہ فرمایا اتنا بڑا بدلہ ہے، جنت کی نعمتیں اور سب کچھ ایک طرف، اور اللہ کی رضامندی یہ سب سے آگے ہے۔ اس لیے بعض ہمارے کافرین میں سے، اللہ والوں میں سے ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں یا اللہ ہمیں جنت کے اندر کیا مزہ جب تیری رضا نہ ہوگی، ہمیں تیری ذات کی رضا چاہیے۔ سورہ زلزال ہے، فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها، زمین قیامت کو بیان کیا گیا ہے، زمین سب کچھ نکالے گی جو گناہ ہوا اس کے اوپر، جو نافرمانی جس کونے میں، جس جگہ میں، جس کونے خدرے کے اندر، جہاں اکڑا، جہاں تکبر کیا، جہاں سخت بول بولا، جس کو زیادتی کی مایا، اور پھر کیا ہوگا یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، اور انسانوں کو اس دن کئی گروہوں میں پھیلا دیا جائے گا۔ جو نیک عمل کرے گا، ہاں ایک نیکی بھی کرے گا وہ سامنے دیکھے گا، اور ایک چھوٹا سا گناہ بھی کرے گا وہ لکھا ہوا پائے گا۔ سورہ عادیات ہے، اللہ 5 قسمیں کھاتے ہیں، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا، اللہ گھوڑے کی قسم کھاتے ہیں کہ دیکھو گھوڑے کو تم نے پالا نہیں ہے، تم نے جوان نہیں کیا، تم نے اس کو دنیا میں نہیں لے کے آئے، لیکن جب تم اس کو کاٹھی لگاتے ہو اور ریٹ لگاتے ہو اور وہ تیز نکلتا ہے اور چنگاری بانٹتا ہے اور دشمن کے اندر داخل ہو جاتا ہے اور تمہاری لگام کو کھینچنے پر اور چھڑکنے پر وہ تیز نکلتا ہے اور دشمن کے اندر چنگاریاں نکالتا ہوا داخل ہوتا ہے، کبھی نہیں کہتا ہے مالک چھوڑ دے آج بھوکا ہوں، ساری رات نہیں سویا، بخار میں ہوں چھوڑ دے، جب بھی تو اس پر زین لگاتا ہے وہ تیز ہو جاتا ہے۔ لیکن انسان ان الانسان لربہ لکنود، انسان اپنے رب کا ناشکرہ نکلا۔ جب تھوڑی سی طبیعت خراب ہوئی، آئے میں نے نماز نہیں پڑھنی، آئے میرا یہ معاملہ ہے، وہی طبیعت کے ساتھ اگر کہیں اس کو لاکھوں نظر آ رہے ہوتے ہیں تو کہتا ہے میرے بچوں کا مستقبل ہے، مجھے جانا ہے۔ ارے کروڑوں کی نماز چھوڑ کر، اربوں کی نماز چھوڑ کر تو نماز کے بارے میں چھوڑ دیتا ہے، اور جب اس کو پیسے کی طرف نظر آتی ہے تو بھی کہتا ہے میری طبیعت ٹھیک ہو گئی، اب میں پیسے کے لیے جا سکتا ہوں۔ اللہم انہ علی ذلک لشہید وانہ لحب الخیر لشدید، یہ خیر کو بڑا چاہتا ہے، بڑی محبت کرتا ہے۔
پتہ لگ جائے گا اس کو جب قبروں میں سے اٹھایا جائے گا اور دلوں میں سے کھولا جائے گا۔ میں انسان کے قیامت میں کتاروں میں کھڑے ہوں گے، ایک فرشتہ آئے گا اور اس کے دل پر ہاتھ ڈالے گا اور دل کو باہر نکالے گا، اور پھر اس کو دل کو باہر نکال کے ایک ہاتھ سے نچوڑے گا، جیسے ہم کسی فوم کو نچوڑ دیتے ہیں اور اس میں سے ایمان کسی کا نکل رہا ہے، کسی میں سے منافقت نکلی ہے، کسی میں سے نافرمانی نکل رہی ہے، ہر دل کو نچوڑا جائے گا۔ حصل ما فی الصدور، دلوں کو نچوڑ دیا جائے گا۔ پھر اللہ پاک نے سورہ قاریہ بیان کیا، القاریہ ما القاریہ، کھڑکھڑانے والی، اور کیا ہے کھڑکھڑانے والی؟ میں جس دن کالفراش المبثوث، لوگ پتلوں کی طرح ہوں گے، پہاڑ لوہے کے پہاڑ ہواؤں میں اڑ رہے ہوں گے اور اعمال تولے جا رہے ہوں گے۔ نیک اعمال والے جنت میں ہوں گے، برے اعمال والے جہنم میں ہوں گے۔ پھر جہنم، اس کے بعد سورۃ تکاثر کو بیان کیا، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ میں آدمی مال کو ڈھونڈتا رہتا ہے، زیادہ ہو جائے زیادہ ہو جائے، 10,000 گنتا رہتا ہے گنتا رہتا ہے گنتا رہتا ہے، میرے اولاد زیادہ ہو، میرا مرتبہ زیادہ ہو، میرا عہدہ زیادہ ہو، میری چیزیں زیادہ ہو، میرے پاس میں ہوں، کہتا ہے یہ کرتا کرتا ہے حتیٰ کہ موت آ جاتی ہے۔ اور لاکھوں روپے کروڑوں روپے لگا کے مکان بنایا، اور مکان بنانے کے بعد 30 سال لگے، 40 سال لگے، 40 سال کے بعد یہ قبر کے اندر اور مکان اوپر، یہ مٹی زمین کے نیچے اور مکان زمین کے اوپر، اور پیچھے والے لڑ رہے ہوتے ہیں۔ کلا سوف تعلمون، ان قریب پتہ لگ جائے گا، ہرگز پتہ لگ جائے گا، یقین کا پتہ لگ جائے گا جب جہنم کو دیکھیں گے۔ پھر یقین کی آنکھ دیکھیں گے، پھر نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، ہاں کہ تم کو نعمتیں دیجیے، لباس، کھانا پینا، عقل، سمجھ، آنکھیں، کان، ایک ایک بارے میں پوچھ لیا گیا۔ تو انسان سے فرمایا من نوقش بحساب فقد ہلک، اس سے پوچھ لیا گیا کہ یہ کیوں کیا، وہ ہلاک ہو گیا۔ اما جان فرمانے لگی آپ نے فرمایا عائشہ جس سے اللہ نے یہ پوچھ لیا یہ کیوں کیا، وہ مارا گیا۔ تو اما فرماتی میں نے پوچھا ہے اللہ کے رسول پھر جو ہے سریع حساب اور جو آسان حساب کیا ہے؟ میں آسان حساب یہ ہے، اللہ بندے کو بلوائے گا اور کہے گا بندے یہ بھی کیا اور یہ بھی کیا اور یہ بھی کیا اور یہ بھی کیا اور یہ بھی کیا، جا میں نے تجھے معاف کر دیا، بس یہ آسان حساب ہے۔ اس سے پوچھ لیا یہ کیوں کیا، وہ مارا گیا۔ پھر اثر ہے، اللہ زمانے کی قسم کھاتے ہیں، اثر کی قسم کھاتے ہیں، سوارے انسان خسارے میں ہے۔ میں 4 قسم کے لوگ بچیں گے، ایمان لائے، نیک عمل کیے، جو ہے حق پر کی وصیت کی اور صبر کی وصیت کی۔ پھر سورہ ہمزہ ہے، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، اور میں کون جو مال کو جمع کرتے ہیں، شمار کرتے ہیں، اور آدمی گمان کرتا ہے وہ ہمیشہ رہے گا، نہیں، ہرگز نہیں، اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ جہنم کیا ہے؟ خلق جو ہے آگ ہے جو دلوں تک جلے گی، دلوں تک جلے گی۔ اس لیے کہا ماں باپ میں سے بہترین باپ وہ ہے، بہترین ماں وہ ہے جو اپنے بچوں کو حافظ بنائے، کیونکہ فرمایا ہر دل کے اوپر جو گناہ گار ہوگا، جس نے نافرمانی کی، اس کے دل پر آگ جلے گی، اس پر زبان پر آگ جلے گی، لیکن جو حافظ قرآن ہوگا، خدا نہ کرے اس کو جہنم میں جانا بھی پڑا تو اس کے دل پر آگ نہیں جل سکے گی، اس کی زبان پر آگ نہیں جلے گی۔ اللہ کہے گا خیال کرنا اس کے دل میں میرا قرآن محفوظ تھا، اے آپ خیال کرنا اس کی زبان سے میرے قرآن کی تلاوت ہوتی تھی۔ اور فرمایا جب اس کو قبر میں رکھا جائے گا تو اللہ قبر کو کہیں گے اے زمین اور اے مٹی، خیال کرنا یہ میرے قرآن کی امانت گاہ رہا ہے، اس کے جسم کو مت کھانا۔ اس لیے کہا جاتا ہے بہترین باپ اور اعزاز والا باپ اور بہترین ماں اور اعزاز والی ماں وہ ہے جو اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں، قرآن سکھائیں، حافظ بنائیں، عالم بنائیں۔ کہتے ہیں جی مرتبہ لینا ہے، میں اپنے بچوں کے ساتھ خیر خواہ ہوں، میں کیسا خیر خواہ جو موت تک کے لیے تو تھوڑا بہت اس کو علم دے دی، تھوڑا اس کو فنون دے دیے، اور موت کے بعد جو اربوں سالوں کی زندگی ہے جو کبھی ختم نہیں ہونے والی، اس کے لیے اس کو خالی چھوڑ دیا۔ یہ تو اس کے ساتھ دھوکہ ہوا، اپنی اولاد کے ساتھ اس نے دھوکہ کیا، اپنی اولاد کے ساتھ ظلم کیا اس نے۔ پھر میں رفیل ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں دیکھ لو کثرت والے آئے تھے اور اونٹ اور جو ہے ہاتھی لے کر آئے تھے اور نعرے مارتے ہوئے آئے تھے اور کہتے تھے ہم بیت اللہ گرا دیں گے، ہم بیت اللہ گرا دیں گے، اور عبد المطلب کے اونٹوں کو پکڑ لیا۔ عبد المطلب گئے آپ سے کے دادا جان اور کہنے لگے دیکھو یہ میرے اونٹ ہیں، میرے اونٹ واپس کر دو۔ تو وہ کہنے لگا ابراہ کہنے لگا میں نے اس کے مقابلے میں ایک اور وہاں پر معبد بنایا ہے، اللہ نے جانے کی توفیق عطا فرمائی یمن کے اندر، میں نے دیکھا اس کو، میں نے وہ دیکھ کے آیا ہوں جو ابراہ نے بنایا تھا۔ لوگ وہاں پر پیشاب کرتے ہیں، تھوکتے ہیں، کوڑا ڈالتے ہیں، آج بھی موجود ہے، آج بھی اس کے باقیات موجود ہیں، آج بھی وہاں پر گند ڈالا جا رہا ہے۔
بیت اللہ کے مقابلے میں بنا تھا، اللہ نے قیامت تک کے لیے عبرت بنا دیا۔ اب وہ کہتا ہے کہ عبد المطلب میں تو سمجھا تھا تو بڑا سمجھدار ہے، تو اپنے اونٹ لینے آ گیا۔ میا ان لہؤلاء ربا، ان اونٹوں کا بھی ایک رب ہے، وان لہذا البیت ربا، اور اس گھر کا بھی ایک رب ہے، اس گھر کا بھی ایک رب ہے، اور وہ اپنے گھر کی حفاظت کرنا جانتا ہے۔ کہ چلو دے دو اس کے اونٹ۔ جب باہر نکلے سب ساتھیوں کو لے کے پہاڑوں کی طرف جانے لگے تو عبد المطلب نے ہاتھ اٹھائے اور کہا یا رب ھذا البیت، اے گھر والے رب، اس گھر کی حفاظت کرنا، ہمیں اس گھر سے بڑی محبت ہے، ہم بڑے کمزور ہیں لیکن ہم اس گھر کو گرتا نہیں برداشت کر سکتے، تو آسمان والا ہے، تو قدرت والا ہے، آج تو اپنی قدرت دکھا۔ فرماتے ہیں پھر آسمان سے ابابیلیں آئی، ان کے پنجوں میں ایک پنجے میں ایک چھوٹی چھوٹی کنگری تھی اور ایک دانتوں میں تھی، اور وہ جسم کے اندر ایسے داخل ہوتی تھی جیسے جو ہے گولی داخل ہوتی ہے، اور زمین تک اس کو چیرتی ہوئی گزر جاتی تھی، اور زمین تک چیرتی گزر جاتی تھی، جس کے جہاں لگتی تھی اس کو نکارہ بناتی جاتی تھی، اور ایسے کر دیا ہے جیسے کھایا ہوا بھوسا ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے سورہ قریش بیان کی، لیلاف قریش، سردی کے موسم میں سفر کرتے ہو، گرمی میں بھی موسم سفر کرتے ہو، تم خوف کرتے تھے، ڈاکو لوٹ لیتے تھے، لیکن ایمان آیا، امن آیا، بیت اللہ کے گھر کی عبادت کی تم نے تو اللہ نے کیا کیا، اطعمہم من جوع، تم نے بھوک سے کھانے کھلائے، راستوں میں امن ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ بیٹھے تھے، ایک آدمی نے کہا اے اللہ کے رسول، ایسی جگہ سے آیا ہوں جہاں نکلنا مشکل ہے، کھانا مشکل ہے، عزتیں محفوظ نہیں ہیں، جانیں محفوظ نہیں ہیں۔ آپ سے سب خاموش رہے، پھر فرمایا ہیرا دیکھا ہے؟ ہیرا سے ایک نوجوان لڑکی نکلے گی، زیورات سے لدی ہوگی، بیت اللہ میں آئے گی، بیت اللہ کا طواف کرے گی، اس کو اللہ کے علاوہ کسی کا خوف نہیں ہوگا۔ حضرت عدی بن حاتم طائی فرماتے ہیں حضرت عمر کا دور تھا، میں حضرت عمر کے ساتھ سفر کر رہا تھا، بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، ایک وہ لڑکی بیت اللہ کے اندر اونٹ پر طواف کر رہی تھی، نوجوان لڑکی تھی، زیورات سے لدی ہوئی تھی۔ حضرت عمر نے پوچھا یا زنیہ من انتی و من این انتی، اے نوجوان لڑکی تو کہاں سے ہے اور تو کون ہے؟ ان کا میں ہیرا سے ہوں اور ہیرا سے آئی ہوں، اور ہیرا سے آئی ہوں اور بیت اللہ کا طواف کر رہی ہوں۔ حضرت عمر نے پوچھا کیسا پایا؟ کہا ہیرا سے لے کر یہاں تک ایسے لگتا ہے جیسے سب ہی ایک باپ کے بیٹے ہوں، مجھے اللہ کے علاوہ کسی کا کوئی خوف نہیں۔ سورہ معون ہے، اس کے اندر نماز میں سستی کرنے والوں کے لیے جو ہے ڈانٹ ہے اور اس کی ہلاکت کا بیان کیا ہے۔ اس کے بعد سورہ کوثر ہے، اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز ہے، اللہ پاک نے اپنے حوض کوثر دینے کا فرمایا ہے، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، اپنے رب کے لیے تسبیح کی نماز پڑھی ہے اور قربانی کی ہے، اور آپ کا اللہ پاک نے مرتبہ بلند کیا ہوا ہے۔ سورہ کافرون ہے، میں اس کو سورہ توحید بھی کہتے ہیں، سورہ توحید بھی کہتے ہیں۔ جب کافروں نے تنگ کیا اور کہا کہ آپ بھی اسی رب کی عبادت کر، بیت اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہم بھی بیت اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تو اللہ ہمارا کہہ دیجیے لا اعبد ما تعبدون، اس کی میں عبادت کرتا ہوں تم اس کی نہیں کرتے، جس کی تم کرتے ہو میں اس کی نہیں کرتا، اور نہ میں اس کا عبادت ہوں نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو، عبادت کرنے والے دونوں مختلف ہیں، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ پھر سورہ نصر ہے، سورہ نصر کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کا بیان ہوا ہے کہ جب دین پورا ہو گیا تو اللہ نے فرمایا فتح آ گئی اور نصرت ہو گئی، لوگ اسلام میں داخل ہو گئے، آپ کے جانے کا وقت ہے، آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کیجیے، استغفار کیجیے۔ پھر سورہ لہب ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے دعوت دی تو ابو لہب نے غصے میں آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا نعوذ باللہ آپ کے ہاتھ کو نقصان ہو جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، لیکن اللہ اپنے محبوب کے بارے میں خاموش نہیں رہتا۔ اللہ پاک نے ہمارا تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے اس نے کہا آپ کے ہاتھ ٹوٹ گئے، اللہ نے فرمایا اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور یہ ہلاک ہو گیا، اس کو اس کا مال بھی نفع نہیں دے گا، جو اور کمائے گا وہ بھی نفع نہیں دے گا، یہ جہنم میں ڈلے گا۔ جب بیوی کو پتہ لگا تو بیوی نے بھی باتیں کی تھی تو اللہ نے فرمایا اس کی بیوی حمالۃ الحطب، وہ لکڑیوں کو اٹھاتی پھرتی ہے، وہ بھی اپنی رسی کو گھسیٹتی ہوئی جہنم میں گر جائے گی۔ اس کے بعد سورہ اخلاص ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اس کو سورہ اخلاص بھی کہتے ہیں اور سورہ توحید بھی کہتے ہیں۔
اور یہ فرمایا یہ 3 دفعہ پڑھنے سے پورے قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ کو یہ صورت بہت پسند ہے۔ ایک صحابی ہر نماز میں پڑھا کرتے تھے، ہر نماز میں پڑھا کرتے تھے، تو کسی نے کہا آپ سے شکایت کی کہ یہ ہر نماز میں سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، تو آپ سے فرمایا تم کیوں پڑھتے ہو؟ اے رسول اللہ مجھے اس صورت سے بہت محبت ہے۔ تو آپ سے فرمایا جس کا مفہوم ہے اس صورت کی محبت ان کو جنت میں لے جائے گی۔ سورہ فلق ہے، سورہ ناس ہے، ہمارے 2 صورتیں نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جب 2 صورتیں نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی زیادہ خوش ہوئے۔ پہلے آپ سے بہت اذکار کیا کرتے تھے، بہت اذکار کیا کرتے تھے، لیکن پھر جب یہ صورتیں نازل ہوئی تو آپ نے سب چھوڑ دیے اور یہ 2 صورتیں پڑھتے تھے۔ جب آپ سے سب پر جو ہے نبی کی بیٹیوں نے جادو کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو جبریل آئے اور فرمایا یہ صورتیں پڑھتے جائیں اور دم کرتے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 11 انہوں نے پھونکیں گرے لگائی ہوئی تھی، ایک آیت پڑھتے تھے پھونک مار کے کھولتے تھے، آیت پڑھتے تھے پھونک مارتے تھے، وہ گرا کھل جاتی تھی۔ آپ نے 11 پڑھ کے کھولی، فرمایا جادو کا بہترین تو قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس میں ہے، اور اگر کسی کا مسئلہ حل نہ ہوتا ہو تو فرمایا ایک مجلس میں بیٹھ کر مسلسل کئی دن تک قل اعوذ برب الفلق باوضو مصلی پر بیٹھ کے پڑھتا رہے۔ اللہ پاک سب کی سب کے مسائل کو حل۔ یہ اللہ کی طرف سے نعمت ہے ہم پر کہ اللہ پاک نے ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور ہمارے محترم بھائی حکیم سلیم صاحب کا صدقہ جاریہ ہے کہ وہ قبر میں چلے گئے، ساتھ سو رہے ہیں، یہاں ان کی جگہ بنائی ہوئی کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہے، عورتیں آ رہی ہیں قرآن پڑھ رہی ہیں، قرآن سن رہی ہیں، بچوں نے قرآن پڑھانے کا اہتمام کیا، گھر والوں نے اہتمام کیا، یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ ان سعادت بزور بازو نے آدمی کے قبر کے اندر اعمال تو آدمی کی قبر کے اندر ہوتا ہے، اعمال نامے سامنے ہوتے ہیں، اور یہ ہوتا ہے کہ جی ختم ہو گیا اب تو دیکھیے اور گناہ برابر ہو گئی، یکدم کسی کا ایک بڑا اجر آتا ہے کہ یہ کہاں سے آیا کہ تم نے وہ صدقہ جاریہ بنایا تھا، اپنے اولاد کو پڑھایا تھا، وہ تم نے دین کا کام کیا تھا، مدرسہ بنایا تھا، اور اس مدرسے کی برکت سے قرآن پڑھا گیا، وہاں آج قرآن کا ختم ہوا، تمہیں بہت سارا اجر بھیجا جا رہا ہے۔ ہم یہاں پر قرآن ختم ہونے پہ کیا کرتے ہیں؟ دنیا والے مٹھائی تقسیم کرتے ہیں، ایسے ہی جب اس کا ثواب قبر والوں کو پہنچ جائے تو ان کو پھولوں کے اور پھلوں کے اور اس جہان کے تحفوں کے ڈھیر ملتے ہیں، اور وہ اپنے اولاد کے بارے میں خوش ہو رہے ہوتے ہیں۔ اس کے اندر ماشاءاللہ اہلیہ یعقوب صاحب بھی بڑی انہوں نے محنت کی، بڑی کاوش ہے ان کی، اللہ ان کو بھی قبول فرمائے۔ اب یہ ہے کہ رمضان المبارک کا ختم بھی ہو رہا ہے، یہ قرآن ہمارا اعزاز ہے، ہمارا فخر ہے، ہماری جو ہے رہنمائی ہے۔ ہم نے اس کو چھوڑا تو پوری امت پوری دنیا ہم پر مسلط کر دی گئی، پورا کفر مسلط کر دیا، اور ہر دور کے اندر جب دین کا مسئلہ بگڑا ہے، جب دین پر حالات آئے ہیں تو عورتوں نے آگے بڑھ کر دین کو جو ہے ہمت دی ہے، سہارا دیا ہے۔ ہماری امت کی، آپ سے کی امت کی عورتیں ہمیشہ آگے رہی ہیں۔ پہلی شہادت بھی عورت کی تھی، پہلی شہادت بھی عورت کی تھی، سب سے پہلے اسلام بھی عورت نے قبول کیا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ مزمل کی تفسیر گزری، سورہ مدثر کی تفسیر گزری، آج سورہ علق کی تفسیر گزری۔ سورہ علق کے اندر آپ سے تشریف لائے، وہی سن کر آئے تھے، آپ کانپ رہے تھے، آپ کا جسم کانپ رہا تھا، آپ نے فرمایا زملونی، مجھے ہلاکت کا خوف ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کو لٹایا، آپ پر چادر ڈالی، آپ کو تسلی دی اور فرمایا گھبرائیے مت، آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، بیواؤں کو سہارا دیتے ہیں، بیواؤں کی مدد کرتے ہیں، یتیموں کو مدد دیتے ہیں، بھٹکے ہوئے کو راستہ بتاتے ہیں، اور اپنا مال دین پر لگاتے ہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی زید بن نوفل کے پاس لے کے گئی اور کہا کہ تمہارے بھتیجے کے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا، اپنا قصہ سنایا، تو اس نے کہا اگر جو آپ بتا رہے ہیں وہ صحیح ہے تو کاش میں اس وقت جوان ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو یہاں سے نکال دے گی، مجھے نکال دے گی۔ کہاں کہ جس پر یہ فرشتہ آیا ہے، جس پر یہ ناموس آیا ہے، اس کو ناموس کہتے ہیں، جس پر یہ جبریل آیا ہے اس کو تکلیفیں اٹھانی پڑی ہیں، اور وہ امت کا سردار بنا ہے، لوگوں کا سردار بنا ہے، تو آپ کو تکلیف اٹھانی پڑے گی۔ تو سب سے پہلے حوصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا۔ تو عمار سب سے پہلے شہید ہوئی، دنیرہ رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھیں نکالے گی۔ جب بھی امت پر حالات آئے، جب بھی امت کا پلڑا نیچا ہوا تو عورتوں نے آگے بڑھ کر عمارہ رضی اللہ تعالیٰ 7 بیٹے اللہ کے نام پر وقف کیے، خنسہ رضی اللہ تعالیٰ 4 بیٹے اللہ کے نام پر وقف کیے،
چاروں کی شہادت کے بعد پاس بیٹھے ہوئے کہہ رہی تھی تم نے مجھے فخر دلوا دیا، میں قیامت میں 4 شہیدوں کی ماں بن کے اٹھوں گی۔ اور رونا نہیں تھا، روئے نہیں تھی اور فخر محسوس کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی الحمدللہ رب العالمین، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے 4 شہیدوں کی ماں بنایا ہے۔ ام امارہ کے بیٹے حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمہ کذاب کے پاس بھیجا تھا، جس نے آپ کی نبوت پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی تھی۔ تو حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں گئے، ان کو جا کر ایمان کی دعوت دی۔ جو مسلمہ کذاب کہنے لگا حبیب تو میرا کلمہ پڑھ لے، تو اپنے نبی کا ساتھ چھوڑ دے۔ انہوں نے کہا نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے ایک ہاتھ کاٹ دیا، پھر دوسرا ہاتھ کاٹ دیا، کپڑے میں لپیٹا، مدینے بھیج دیا۔ مدینے میں ام امارہ کو پتہ لگا، ان کی والدہ کو پتہ لگا، رو رہی اور رو رہی اور رو رہی، اور پھر ایک پاؤں کاٹا اور پھر دوسرا پاؤں کاٹا اور پھر مدینے بھیج دیا، اور پھر کپڑے اتارے اور اس کو لوہے کی کنگھی منگوائی اور کھال اتاری، اور کھال کے بعد گوشت کو ہڈیوں سے جدا کیا، اور پھر کہا میں حبیب مان جا۔ حبیب کہنے لگا نہیں، میں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کو جانتا ہوں، اس کے علاوہ میں کوئی کلمہ نہیں جانتا۔ اس نے گردن اتار دی، اور جاسوسوں نے آ کے بتایا کہ حبیب رضی اللہ تعالیٰ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد تھے ان کو شہید کر دیا گیا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھوں میں سے آنسو تھے، قسمیں صحابہ کھا رہے تھے ہم خون کا بدلہ لیں گے۔ ام امارہ نے چہرے سے کپڑا ہٹایا اور بلند آواز سے کہکہا لگایا۔ صحابہ نے کہا ام امارہ تو وہی تھی جس کی آنکھوں سے آنسو نہیں تھکتے تھے۔ صحابیات نے کہا ام امارہ تیرے آنکھوں سے آنسو تھکتے نہیں تھے، تو رو رو کے بس نہیں ہوتے تھے، اب تو ہنس رہی ہے۔ کہا میں اس لیے روتی تھی، میرا بیٹا میرے نبی کے دین کو لے کے گیا ہے، میرے نبی کی محنت کو لے کے گیا ہے، کہیں غموں کی وجہ سے اور تکلیفوں کی وجہ سے اسلام سے پھر نہ جائے اور دعوت سے پیچھے نہ ہٹ جائے۔ آج مجھے پتہ لگا ہے میرے بیٹے نے میرے نبی کی دعوت کو، میرے نبی کی ختم نبوت کو، میرے نبی کے دین کو پھیلانے کے لیے اپنی جان دے دی ہے۔ لہذا الجوم ارضعته، میں نے اسی دین کے لیے دودھ پلایا تھا، آج دودھ پلانے کا مقصد پورا ہو گیا، میں خوشی نہ مناؤں تو کیا کروں۔ تو یہ تھا امت کی مائیں۔ آج پھر ضرورت ہے امت کی کشتی بھنور میں پھنس چکی ہے، اور امت کی کشتی بھنور میں پھنس چکی ہے۔ امت بڑی پریشان ہے اور روزانہ لاشیں اٹھ رہی ہیں، کبھی 60 لاشیں اٹھ رہی ہیں، کبھی 70 لاشیں اٹھ رہی ہیں، کبھی کوئی رونے والا نہیں امت کے لیے۔ مائیں اپنے کاموں میں لگ گئی، دنیا داری میں مشغول ہوگی، کوئی اپنی بچیوں کی مہندی کی فکر کر رہی ہے، کوئی اپنے اولاد کی فکر کر رہی ہے۔ کل کی مائیں فکر کر رہی تھی یا اللہ دین مٹتا جا رہا ہے، میرے بیٹے کو استعمال کر لے، میری بیٹی کو قبول کر لے، مجھے قبول کر لے۔ تو آج پھر ضرورت ہے ان ماؤں کی، ان بہنوں کی اور ان بیٹیوں کی جو اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کرے، قرآن کو سیکھے، قرآن پر عمل کرے، پردے کو زندہ کرے، پردے کے ساتھ اپنے بھائیوں کو تیار کرے، اپنے بیٹوں کو تیار کرے۔ اس کے لیے دین کو زندگیوں میں لانے کے لیے، جب دین زندگیوں میں آئے گا پھر اللہ کی رحمتیں آئیں گی، پھر انقلاب آئے گا، پھر پوری دنیا کے اندر اسلام کا ڈنکا بجے گا۔ آج تو گھر گھر کے اندر سے دین کا جنازہ نکل رہا ہے، گھر گھر کے اندر سے اسلام نکل رہا ہے، گھر گھر کے اندر جو ہے کفر کی محنت ہو رہی ہے۔ ہمارے سامنے ہماری بہنوں کا، ہمارے بھائیوں کا خون ہو رہا ہے اور ہم انہیں کی بنائی ہوئی مصنوعات استعمال کرتے ہیں۔ ابھی تک ہمارے دل میں ذرا برابر خوف نہیں ہے، دل پتھر کے ہو گئے ہیں، آنکھیں خشک ہو گئی ہیں، کانوں میں ڈانٹ آ گئی ہے، زبانیں گنگ ہو گئی ہیں، نہ کوئی ماں بولتی ہے، نہ کوئی بہن بولتی ہے، نہ کوئی بیٹی بولتی ہے، نہ کسی کی بیوی بولتی ہے کہ ہائے اللہ تیرا دین مٹتا جا رہا ہے، نہ مردوں میں سے کوئی بولنے والا ہے کہ ہم کم از کم وہ تو کریں جو خیبر والوں نے کیا تھا، درخت کاٹ دیے تھے، ان کی فصلیں کاٹ دی تھی، ان کے راستے بند کر دیے تھے، پانی جانا بند کر دیا تھا، کیا ہوا؟ وہ خود بخود باہر آ گئے۔ ایسے ہی ان کی بائیکاٹ کر دیا جائے، اور کچھ نہیں کر سکتے، اللہ کو چہرہ دکھانے کے قابل رہتے، اللہ کو شکل دکھانے کے قابل رہتے کہ وہ بھوکے مر رہے تھے، تم اپنی خریداریوں میں لگے ہوئے تھے، تم چاند راتیں مناتے تھے، تم جو ہے اپنی مسجدوں کو خالی کرتے تھے، تم مدرسوں کو خالی کرتے تھے۔ تم میں سے کون تھا جو مسجد میں آ کر روتا تھا، جو مدرسے میں جا کے اپنے وقت باہر کرتا تھا؟ کھانا پکا کر کون عورت اپنے آپ کو وقت دیتی تھی، قرآن سیکھتی تھی کہ یا اللہ میں قرآن سیکھ کر اپنی زندگی میں دین لاؤں گی، اپنے بھائی کی تربیت کروں گی، اپنے بیٹے کی تربیت کروں گی، اپنے شوہر کو تیار کروں گی، اپنے باپ کو جو ہے محنت کروں گی؟ کون تھا؟ تو اس لیے یہ آپ کے پاس ایک چلتا پھرتا ادارہ ہے، اور اللہ نے آپ پر فضل فرمایا ہوا ہے، آپ پر رحمت فرمائی ہوئی ہے۔ اس رحمت کا خاص فضل ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو یہ ادارہ دیا ہوا ہے، اس کے اندر اپنے وقت کو فارغ کرنا اور سیکھنا، ورنہ یاد رکھیے باطل چال چل چکا ہے اور ہم چال کے اندر آ چکے ہیں، باطل کی بازی لگ چکی ہے، ہم بازی کا حصہ بن چکے ہیں، وہ بازی کھیل کر ہم کو اپنے دام میں پھنسا چکا ہے۔ اب اس دام کو کاٹنا بھی ہے، دام لگانا بھی ہے، اپنا جال چلانا بھی ہے، اس کے لیے بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے۔ اس لیے
یہ طاق راتیں ہیں، ان طاق راتوں میں اللہ کے سامنے ہر مرد اور عورت اللہ کے سامنے گڑگڑائے، آنسو بہائے، روئے اللہ کے سامنے، اللہ کو ترس آئے، ورنہ اللہ کے ترس کے علاوہ ہم کو بچانے والا آج کوئی سبب نہیں رہا، آج کوئی سبب نہیں رہا۔ پہلے صحابہ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، عمر تھے، عثمان تھے، علی تھے، ابو بکر تھے، آج ہم میں کوئی نہیں ہے۔ آج ہماری آنکھیں بھی گناہ گار ہیں، کان بھی گناہ گار ہیں، زبان بھی گناہ گار ہے، دل بھی گناہ گار ہے، ہر چیز گناہ گار ہے۔ اس وقت ضرورت ہے ہم اللہ سے معافی مانگیں، اللہ سے صلح کریں، اللہ سے توبہ کریں، اور پوری امت کے اوپر جو مسائل ہیں ان کو حل کروائیں۔ ایک آدمی بھی مسئلے کو حل کر سکتا ہے، وہ نیت کر لے۔ ایک عورت بھی مسئلے کا حل بن سکتی ہے، وہ نیت کر لے۔ جب ہم نیت کر لیں گے تو اگر ہم منزل تک پہنچ گئے تو الحمدللہ رب العالمین، منزل تک نہ پہنچے تو ہمارا نام منزل تک پہنچنے والوں میں شمار ہوگا، ہم کو ان لوگوں میں شامل کیا جائے گا جو منزل پر جا کر اہل حق میں شامل تھے۔ اگر راستے میں کہیں پر جان نکلتی ہے، قرآن سیکھتے ہوئے، قرآن پڑھتے ہوئے، قرآن پڑھاتے ہوئے، باطل کا بائیکاٹ کرتے ہوئے، جان لگاتے ہوئے، مال لگاتے ہوئے، خون گرے گا، کوئی خون گراتے ہوئے اور کوئی خون سمیٹتے ہوئے، کوئی موقع بھی آیا، کوئی چیز بھی آئی تو ہمارا شمار کامیاب لوگوں میں ہوگا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، بڑی کامیابی ہوگی۔ اس لیے مختصر سی زندگی ہے، نامعلوم کس زندگی شام ہو جائے گی اور کب ختم ہو جانا ہے۔ لوگ گھروں سے نکلتے ہیں اور اس کے لیے اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، اور وہ واپس آ جاتے ہیں کس میں؟ چارپائی کے اوپر، اور نامعلوم کس کس کا کفن بازار میں آ چکا ہے، کس کا کفن کٹ کر دکاندار کے پاس پہنچ چکا ہے کفن بن کر، کون سی تختیاں جو سلیبیں لگنی ہیں قبروں میں وہ تیار ہو چکی ہیں، لوہا تیار ہو چکا ہے، سمٹ استعمال ہو چکا ہے اور وہ جو ہے بن چکی ہے، اور کون سا پانی اس کے غسل میں لگنا ہے، کس درخت سے بیری کے پتے کٹنے ہیں، وہ بیری کے پتے وجود میں آ چکے ہیں، نامعلوم کس کس کے تیاری ہو چکی ہے، اور ہم اپنی خوشیوں میں لگے ہوئے ہیں۔ اس لیے اس سے پہلے کہ ہمارا پروانہ جاری ہو، ہماری موت کا پروانہ جاری ہو، ہم اللہ کو راضی کر لیں اور اللہ کے فرما برداروں میں اور اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے خون میں غمگین ہونے والوں میں شامل ہو جائیں، ورنہ یاد رکھیے اللہ کے سامنے سب نے جانا ہی ہے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، ہر ایک نے پل صراط سے گزرنا ہے اور یہ اللہ کا پکا فیصلہ ہے۔ نہ کوئی نبی بچے گا، نہ کوئی ولی بنے گا، اور فرمایا کھونٹے لگے ہوئے ہوں گے اور انکڑے لگے ہوئے ہوں گے۔ جب آدمی پل صراط پر چڑھے گا، 500 سال کا سیدھا راستہ، 500 سال چڑھائی، 500 سال چڑھائی، اور جب یہ آدمی چلے گا اور آنکڑا آئے گا اور آگ کا گولا آئے گا اور اس کو پکڑ کے جہنم میں گرا دیا جائے گا اور اس کو پاؤں زخمی کرے گا، ہاتھ زخمی کرے گا۔ تو اللہ پاک ہمیں آخرت کی تیاری والا بنائے، قرآن پڑھنے والا بنائے، اور اس بات کا بھی شامل سوچ لیں۔ پہلے تو ہم سارا دن اپنے کاموں میں لگ رہے تھے، شام کو اور کچھ نہ، سارا دن قرآن پڑھنے کا موقع ملا نہ ملا، ایک پارہ سوا پارہ سننے کا روزانہ موقع مل جاتا تھا۔ ہم قرآن کھولا نہیں کھولا پھر بھی قرآن سننے کا موقع مل گیا۔ اب رمضان کی ختم ہونے والا ہے، تراویحوں کی ختم ہونے والی ہیں، قرآن ختم ہو گیا، اب تو روزانہ قرآن خود کھولنا پڑے گا، اب قرآن کو خود موقع دینا پڑے گا، خود وقت دینا پڑے گا۔ اس لیے ہم قرآن والے بنیں، اور تمام مشورات سے میں دل کی گہرائیوں سے درخواست کرتا ہوں کہ روزانہ وقت دیں اس ادارے کو، اس مسجد کو، اس مدرسے کو خوب وقت دیں، اور آپ ہی جان سے کہہ کے خوب ترتیب بنائیں۔ یاد رکھیں یہ آپ کا ادارہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا، آپ لوگ قبروں میں چلے جائیں گے اور یہاں پر پڑھنے پڑھانے والا قرآن، آپ لوگوں کا شمار، آپ کی آوازیں یہاں پر محفوظ ہو جائیں گی۔ اب تو کوئی مشکل ہی نہیں جائے گی سمجھنے کے لیے، جیسے مووی کے اندر اور ویڈیو کے اندر چیزیں، نام بھی محفوظ ہو جاتے ہیں، آواز بھی محفوظ ہو جاتی ہے، وقت بھی محفوظ ہو جاتا ہے، جگہ بھی محفوظ ہو جاتی ہے۔ ایسے آپ یہاں پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، سب کچھ محفوظ ہو رہا ہے، سب کچھ محفوظ ہو رہا ہے۔ جب سب کچھ محفوظ ہو گیا تو پھر ضروری ہے آپ لوگوں سے یہاں وقت دیں، یہ آپ کا محفوظ ہوگا، اور پھر قیامت کے جب اعمال نامہ کھولیں گے تو آپ کا محفوظ وقت اللہ دکھائے گا، یہ دیکھو تم نے قرآن پڑھا تھا، یہ دیکھو تم نے الف با سیکھا تھا، یہ دیکھو قرآن سیکھا تھا۔ اللہ محمد کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اب آخر میں دعا کی درخواست ہے، دعا کے اندر تھوڑے سے آداب ہیں۔ دعا مانگنی چاہیے، دعا یقین کی نیت سے مانگنی چاہیے، قبولیت کی امید پر مانگنی چاہیے، استغفار کر کے کیا مانگنا چاہیے؟ اللہ ادعونی استجب لکم، میرے بندوں مانگو میں قبول کرتا ہوں، اور میں مجھ سے نہیں مانگو گے تو میں ناراض ہو جاتا ہوں۔
فرمایا الدعاء مخ العبادہ، یہ عبادت کا مغز ہے، ہاں، اور فرمایا الدعاء ہی العبادہ، دعا ہی عبادت ہے، دعا ہی عبادت ہے، اس لیے فرمایا دعائیں مانگی جائیں، دعائیں قبول ہوں گی، اور دعاؤں کی جو امید لگا کے اللہ پر فرمایا بہترین عبادت یہ ہے حالات کے بگڑنے کے بعد دعا مانگنا، اور پھر اچھے وقت کا انتظار کرنا، اچھے وقت کا انتظار فرمایا یہ بڑے یقین کی بات ہے، حالات کے بگڑنے کے بعد دعا مانگنا، اللہ کی طرف متوجہ ہونا، حالات اللہ ہی نے بگاڑے ہیں، اللہ ہی ٹھیک کرے گا، اور پھر اس کے ٹھیک ہونے کی امید رکھنا، اور اس کے ٹھیک ہونے کی امید رکھنا۔ اللہ پاک ہم سب کو دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک تو جس کے دل میں کسی کا بغض حسد ہے تو وہ ہم اس کو صاف کر دیں، اور کسی بہن سے ناراض ہے، کسی بھائی سے ناراض ہے تو دل میں معافی مانگ لیں، اور نیت کر لیں کہ ہم جا کر اس سے معافی مانگیں گے۔ میں قطع طلبے والوں کو اللہ پاک جو ہے مسائل کو کھڑے کر دیتے ہیں، اور اس کی جو ہے کہتے ہیں جب تک صلح نہیں ہوگی، جب تک اپنے دل میں رکھیں کہ میرا کسی سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں جب بھی ملوں گا اس سے ملوں گا، سلام کروں گا، دعا کروں گا اس کو۔ اور دوسری بات یہ کہ ہم اپنے گناہوں کو استغفار کر لیں اور نیت کر لیں کہ جو نمازیں نہیں پڑھی اس کو نمازیں ادا کروں گا، اور جو روزے چھوٹ گئے وہ چھوٹے روزوں کا فدیہ دے، اگر نہیں رکھ سکتے ہیں تو فدیہ جو ہے فدیہ نہیں دے سکتے تو پھر روزے رکھیں، اور اپنی زندگی کی ترتیب بنائیں، اپنی زندگی کا چارٹ بنائیں کہ بالغ ہونے سے لے کے اب تک کتنی نمازیں چھوٹی ہیں، اب تک کتنے روزے چھوٹے ہیں، ان کا حساب لکھیں، ان کا حساب لکھنے کے بعد ایک چارٹ بنا لیں تاکہ مرنے سے پہلے ہم اس کا کچھ نہیں فدیہ تو دے دیں، ورنہ مرنے کے بعد پوچھو گی اتنی نمازیں چھوڑی تھی کیا بنا، اتنے روزے چھوڑے تھے کیوں بنے، کیوں چھوڑے تھے، اس لیے ہر بندہ اپنا چارٹ بنا لے۔ اللہ پاک ہم سب کو دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھنے کی دعا مانگتے ہیں۔ بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله الحليم العظيم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وعنت الوجوه للحي القيوم، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، اللهم اجز نبينا ونبي الأنبياء صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، اللهم اجز الأنبياء كلهم خيرا، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب الأحياء منهم والأموات، ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولأكابرنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يوم يقوم الحساب، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين،
لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين رب أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين رب أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين رب أني مغلوب فانتصر ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر أمة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وتجاوز عن أمة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لأمة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا تنزع منا صالح ما آتيتنا اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين من الولد والأهل والمال غير ضار ولا مذل اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة دائمة في الدين والدنيا والآخرة يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا وقلوب المسلمين كلها إلى طاعتك اللهم أقبل بقلوبنا إلى دينك وأقبل بقلوب جميع أمتك إلى طاعتك اللهم أقبل بقلوبنا إلى دينك وثبت أقدامنا يا رب العالمين وثبت أقدامنا يا رب العالمين اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى واجعلنا من الذين يجاهدون في سبيلك حقا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ولا يخافون فيك لومة لائم اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا المذلين سلما لأوليائك وحربا لأعدائك نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان اللهم واقية كواقية الوليد يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين یا کرم الاکرمین یا کرم الاکرمین یا کرم الاکرمین اللہ میرے ہم سب کے مردوں عورتوں کے اللہ اس علاقے کے اس بستی کے اور اللہ پورے گجرانوالہ کے پورے پنجاب کے پورے پاکستان کے پورے اللہ پورے ایشیا کے اور پوری دنیا کے مسلمانوں کے سارے گناہوں کو معاف فرما اللہ ہر چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما اللہ ہمارے دن اور رات کے گناہوں کو معاف فرما اللہ خفیہ اعلانیہ گناہوں کو معاف فرما اللہ چھوٹے بڑوں کو معاف فرما جان بوجھ کر بھولے ہوئے سے کیے ہوئے معاف فرما رات والوں کو معاف فرما دن والوں کو معاف فرما تنہائی والوں کو معاف فرما اجتماعیت والوں کو معاف فرما اللہ ساری گناہوں کو معاف فرما دے اللہ پوری امت کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے مرد و عورتوں کو معاف فرما دے اللہ تو بہت سارے گناہ ہیں اللہ تو جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا اللہ تو نے جیسے ستاری فرمائی ہے ایسے اللہ تو معاف بھی فرما دے اللہ پوری امت کے وہ گناہ جس کی وجہ سے یا اللہ امت سے اجتماعیت ختم ہوگی امت کی جان نکل گئی اور اے اللہ تو ناراض ہو گیا انہیں کافروں کے حوالے کر دیا اللہ وہ گناہ معاف فرما دے اللہ یہ بہت بڑا گناہ ہے اور اے اللہ ہم مجرم ہیں اللہ ہم اپنے جرم کی معافی مانگتے ہیں اے اللہ معاف فرما دے اے اللہ معاف فرما دے اے اللہ معاف فرما دے اور اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما پوری امت کے حال پر رحم فرما اے اللہ بگڑے ہوئے حالات کو درست فرما دے اے اللہ بگڑے ہوئے حالات کو درست فرما دے اے اللہ زمینی حالات بھی ہمارے مخالف ہیں آسمانی حالات بھی ہمارے مخالف ہیں ہر ایک مانتا ہے اے اللہ تو مدد فرما اے اللہ ہمارے فلسطینی بھائیوں کی مدد فرما اے اللہ ہمارے فلسطینی بھائیوں کی مدد فرما اے اللہ ہماری بس ہو گئی ہے ہمارا خون ہے اے اللہ ہمارا خون مچھر اور مکھی سے بھی زیادہ سستا ہو گیا ہے پانی سے بھی زیادہ سستا ہو گیا ہے اللہ چھوٹے چھوٹے بچوں کی لاشیں اٹھ رہی ہیں اللہ ہماری عورتوں کی لاشیں اٹھ رہی ہیں کسی کی بہن اللہ شہید ہو رہی ہے کسی کی ماں شہید ہو رہی ہے ہم یہاں کھانا کھاتے ہیں وہ وہاں لاش اٹھاتے ہیں ہم یہاں سحری کرتے ہیں وہ وہاں لاش اٹھاتے ہیں ہم یہاں تراویح پڑھتے ہیں وہ وہاں لاش اٹھاتے ہیں اے اللہ بس ہو گئی ہے اے اللہ کرم کا فضل کا عافیت کا سہولت کا معاملہ فرما اے اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے اے اللہ معاف فرما دے اے اللہ معاف فرما دے اے اللہ تو نے آسمانوں سے اے اللہ بنی اسرائیل کے یہ من و سلوہ اتارا تھا اور اے اللہ
تو نے عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے لیے من و سلوہ اتارا تھا، اللہ یہ تیرے پیارے حبیب کی امت ہے، اللہ تیرے لانجے کی امت ہے، اللہ آسمانوں سے ان کے لیے من و سلوہ اتار۔ اللہ کوئی بھوک سے شہید ہو رہا ہے، کوئی پیاس سے مر رہا ہے، کوئی گھولی سے مر رہا ہے، اے اللہ ان کی حفاظت فرما، آگے سے پیچھے سے، اوپر سے نیچے سے، آگے سے پیچھے سے، اے اللہ ظاہراً باطناً، علماً عملاً، اے اللہ عقائد کی، اعمال کی، اے اللہ مساجد کی حفاظت فرما۔ 1000 سے زیادہ مسجد شہید ہو چکی ہیں، اللہ قرآن شہید ہو رہے ہیں، اللہ ہزاروں کی تعداد میں قرآن شہید ہو چکے ہیں، اللہ اوراق کو اللہ وہ مذاق اڑاتے ہیں، ہمارے قرآن کا مذاق اڑ رہا ہے، ہمارے مسلمانوں کا مذاق اڑ رہا ہے، اللہ ہماری عورتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، اے اللہ بس ہو گئی، اے اللہ وہ جرم معاف فرما دے، پوری امت کا معاف فرما دے، اے اللہ رحم کا کرم کا معاملہ فرما دے، اے اللہ تو نے معاف نہ فرمایا تو اے اللہ ہم کہاں جائیں گے، اے اللہ ہم گناہ گار ہیں، اللہ اعمال بد ہیں ہمارے، اے اللہ گناہ گار ہیں، سیاکار ہیں، لیکن اے اللہ تیرے پیارے کے محبوب کے اے اللہ امت ہے، اے اللہ ہم کیا کریں، ہمیں عمر و ابوبکر نہیں ہے، ہمیں عثمان اور علی نہیں ہے، اللہ کہاں سے لے کر آئے، اللہ کہاں سے لے کے آئے، اللہ صلاح الدین اور محمد بن قاسم نہیں ہے، لیکن اللہ میں تیار ہوں، ہم تیار ہیں صلاح الدین اور محمد بن قاسم بننے کے لیے، اللہ ہمیں قبول فرما لے، عافیت سے قبول فرما لے، اے اللہ ہمیں ہمت دے دے، اے اللہ ہمیں طاقت و استناد دے دے، اللہ ہمیں قبول فرما لے، اللہ میں تیار ہوں، ہم تیار ہیں، اے اللہ جیسے ان سے میں نے کام لیا، حبابیلوں سے کام لیا، ہدہدوں سے کام لیا، اے اللہ ہم سے بھی کام لے لے، اپنے دین کو زندہ کرنے کا، اپنے دین کو بچانے کا، اے اللہ تو اللہ برا الورا ہے، تو کسی کا محتاج نہیں ہے، اللہ جیسے تو نے چوٹی سے کام لیا تھا، اے اللہ ہمیں بھی اپنے دین کے کام کے لیے قبول فرما لے، استعداد اور صلاحیت اور قابلیت نصیب فرما دے، اے اللہ مسلمانوں کے حال پر رحم فرما دے، ایک ایک مسلمان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما دے، اے اللہ مدد فرما دے، اے کریم اللہ آ جا، اے کریم اللہ مدد فرما دے، اے اللہ اپنی رحمت کے جنہیں فرشتے اتارے تھے آج بھی فرشتے اتار دے، آج بھی فرشتے اتار دے، اے اللہ آپس کے معاملات کو ٹھیک فرما دے، فتنوں سے محفوظ فرما دے، اے اللہ پریشانیوں کو دور فرما دے، اے اللہ ایک ایک مسلمان جو پریشان ہے الحال ہے تمام کی پریشانیوں کو دور فرما دے، اے اللہ جو جس مسئلے میں پریشان ہے تمام کے مسائل کو حل فرما دے، اے اللہ قرض داروں کی قرضے کی ادائیگی کی صورت بنا دے، بے روزگاروں کو مناسب روزگار نصیب فرما دے، اے اللہ بے اولادوں کو نیک سارے اولاد نصیب فرما دے، جس کو اولاد دی ہے اس کو ماں باپ کی ٹھنڈک بنا دے، اے اللہ بے جوڑوں کو مناسب جوڑ نصیب فرما دے، اے اللہ جو ماں باپ بچیوں کے رشتوں کے بارے میں پریشان ہیں ان کی بچیوں کو مناسب عافیت والے، عفت والے، پاک دامنی والے، ان کی عزت کرنے والے، ان کا خیال رکھنے والے اے اللہ جوڑ نصیب فرما دے، اللہ خیر و عافیت والے فیصلے فرما دے، اللہ ہمارے بیماروں کو شفا نصیب فرما دے، اللہ ہمارے بیماروں کو گھروں میں ہیں ہسپتالوں میں ہیں، اللہ چھوٹی بیماری میں ہے بڑی میں ہے، موذی ہے غیر موذی ہے، ہم جانتے ہیں نہیں جانتے ہیں، اللہ ڈاکٹروں کے اور اللہ طبیبوں کے اور عاملوں کو اللہ سے بچا کر آسمانوں سے غیر کے خزانے سے شفا نصیب فرما دے، جیسے تو نے ایوب علیہ السلام کو عافیت سے شفا دی تھی، ہم میں سے جو بیمار ہے، ہمارے گھروں میں جو بیمار ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، اس کی بچی ہے، کوئی بھائی ہے، والد ہے، کوئی بھی بیمار ہے، اللہ ہمارے تمام عزیز و کاروں کو، تمام امت کے مسلمانوں کے بیماروں کو شفا نصیب فرما دے، اللہ جتنے لوگ دنیا سے جا چکے ہیں، اے اللہ وہ بھی محتاج ہیں، اللہ وہ بھی آس لگائے ہوتے ہیں، اللہ رمضان کا مہینہ ہے، اللہ تم نے جہنم کے دروازے بند کر رکھے ہیں، تیرے نبی کا فرمان ہے جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے آج تک جتنے دین والے، جتنے نیک لوگ، جتنے برے لوگ، مسلمان نیک ہیں گناہ گار ہیں، جیسے بھی جتنے بھی فوت ہوئے ہیں سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے، اے اللہ خصوصاً اے اللہ اس ادارے کے ذمہ دار اور اے اللہ ہمارے حکیم صاحب، اے اللہ یہ 7 کے قبرستان میں دفن ہیں، اس ادارے کی برکت سے، اس قرآن کے پڑھے جانے کی برکت سے ان کی قبر کو اور ان کی زندگی اس قبرستان میں جتنی قبریں ہیں سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے، اور اے اللہ پوری دنیا میں جتنے قبرستانوں میں مسلمان دفن ہیں سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے، میرے والد صاحب، میرے تمام اساتذہ، حضرت مولانا سرفراز خان صفدر صاحب، مولانا سلیم اللہ خان صاحب، مولانا ڈاکٹر خالد عادل خان صاحب، حضرت مفتی اویس صاحب، مولانا جمشید صاحب، اور اے اللہ مولانا عبد الرحمان صاحب، مولانا فہیم صاحب، حاجی عبدالوہاب صاحب، یہ سب اساتذہ شامل ہیں، اے اللہ سب کی قبروں کو تعلق جنت کا باغ بنا دے، اور اے اللہ ہمارے حافظ عبدالحق صاحب ہیں ان کے والدین کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے، اللہ ہمارے رشتہ داروں میں اس مسجد کی اس مجلس میں مرد و عورتوں میں جس کا کوئی رشتہ دار، بہن بھائی بیٹا بھتیجا بھانجا، اللہ کوئی قریبی دور کا رشتہ دار فوت ہوا ہے، اللہ آج کی قرآن کی برکت سے سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے،
اے اللہ اور قرآن کا ثواب، نبیوں کے سردار نبی، روحوں کے سردار روح، جسموں کے سردار جسم، ناموں کے سردار نام جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اے اللہ ہدیت تحفہ پیش کرتے ہیں، اے اللہ قبول و منظور فرما، اے اللہ تمام نبیوں کو اس کے ذریعے سے پہنچا دیں، تمام صحابہ کو پہلی صدی سے لے کے آج تک جتنے دین والے اللہ والے نیک لوگ علماء محدثین مفسرین فقہا اور اے اللہ ولی اللہ اور حافظ اور قاری اور عالم اور طالب علم اور مدرسوں والے اور محبت کرنے والے اور دین والوں سے محبت کرنے والے اور تحریکوں والے سب کی قبروں کو اے اللہ اس کا ثواب پہنچا دے، اور میرے تمام عزیز و قارب والد صاحب کو اور اے اللہ جتنے ہم زندہ لوگ ہیں ان کے تمام مسائل کو، پریشانیوں کو، فتنوں کو اے اللہ اس قرآن کی برکت سے ختم فرما دے، اے اللہ صراط کی برکت سے ختم فرما دے۔ کوئی اے اللہ پرچوں کے اندر اور اے اللہ کوئی کیسوں میں ملوث ہے، اے اللہ کو پریشان ہے، سب کے عافیت سے ختم فرما دے، عافیت اور عفت سے ساتھ، اور اے اللہ بغیر کسی مسائل کے اور بغیر کسی اے اللہ ذلت کے اللہ اور بغیر کسی مسئلہ پیدا ہونے کے ختم فرما دے، اور اے اللہ جتنے قید میں ہیں سب کی قیدوں کو ختم فرما دے، سب کو رہائی نصیب فرما دے اور عافیت سے رہائی نصیب فرما دے، اور اے اللہ حقوق والوں کو حقوق دے دے، اللہ جن کے پاس حقوق نہیں ان کو اپنے غیب کے خزانوں سے دے دے، اور اے اللہ پوری امت کے گناہ معاف فرما دے، اے اللہ جب تک جیتے رہے تیرے فرما برداروں میں رہیں، اللہ جب تک جیتے رہے تیرے فرما برداروں میں رہیں، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے دین کا کار نبوت اور علم نبوت کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے، نشر دین اور نقل دین کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز پر آپ کے اخلاص کے ساتھ، آپ نے اخلاق کے ساتھ، آپ کی حکمت و بصیرت و حوصلے و ہمت کے ساتھ ہمیں بھی قبول فرما، اپنے ماسوا اور مستقبی اور بے نیاز فرما، اللہ اتنی ہمت اور توفیق عطا فرما، پوری دنیا کے تمام اسلامی ممالک کو جوڑ دیں اور ایسی ہمت اور توفیق عطا فرما۔ غزہ شہید ہو گیا، ہمیں دوبارہ غزہ کو تعمیر کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں مسجد اقصیٰ کی اللہ تعمیر کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرما، مسجد حرمین شریفین کا دفاع مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرما، حرمین قبلہ اول کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ غزہ، رفح اور اے اللہ جنت سے بالکل تباہ ہو چکے ہیں، اے اللہ ہمیں اتنا مال دے ہم دوبارہ اس کو تعمیر کریں، اے اللہ اس کو دوبارہ ایک ایک گھر بنا کے دیں، اے اللہ ان کی اے اللہ جو شہادتیں ہو چکی ہیں وہ تو قبول فرما لے، جو کچھ نقصان ہوا ہے ہمیں ہمت دے ہم پورا کرنے والے بن دیں، اور اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اے اللہ جب تک ہم زندہ رہیں تیرے فرمانبرداروں میں رہیں، لوگوں میں رہیں جن کے چلنے پھرنے سے ہدایت پھیلتی ہے، اٹھنے بیٹھنے سے ہدایت پھیلتی ہے، اور اے اللہ معذور نہ ہونے دینا، معذوری سے بچانا، اور اے اللہ فتنوں سے بچانا، ہر حاسد کی حسد سے بچا لے، ہر ناظر کی نظر سے بچا لے، ہر موذی کی ایذا سے بچا لے، ہر ساحر کی سحر سے بچا لے، ہر مخالف کی مخالفت سے بچا لے، ہر جڑے کاٹنے والوں کی جڑے کاٹنے سے بچا لے، اور اے اللہ گرنے نہ دینا، اے اللہ ساتھ رکھنا، اے اللہ سنبھالے رکھنا، اے اللہ خاک مجھ میں کمال رکھا ہے تو نے ہی سنبھال رکھا ہے، اے اللہ تو نے ہی سنبھال رکھا ہے، آج تک بھی بچے ہوئے ہیں تیرے بچانے سے بچے ہوئے ہیں، آئندہ بھی اللہ موت تک بچا کے رکھنا، اللہ موت آئے تو شہادت کی موت نصیب فرما، اللہم ارزقنا شہادت فی سبیلک وجعل موتنا فی بلد حبیبک، اللہم ارزقنا شہادت فی سبیلک وجعل موتنا فی بلد حبیبک وجعل موتنا فی بلد حبیبک۔ اللہ موت اس حال میں آئے شہادت کی ہو تو ہزاروں کروڑوں درجے ہم سے راضی ہو، اے اللہ زبان پر ہو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اللہ موت کے جھٹکوں اور عذاب سے بچانا، اللہ سکرات موت سے بچانا، اللہ قبر کے عذاب اور جھٹکوں سے بچانا، اللہ ہمارے جسم قبروں میں آئے قبر جنت کے باغ بن جائیں، اللہ جنت کی قبروں کو جنت کے باغ بنا دینا، اللہ قبلے کی طرف رخ رکھنا، اللہ چہرہ قبلے سے نہ دینا، ہمارا جو منافق ہوگا اس کا قبلہ سے چہرہ پھر دے گا، اللہ قبلے سے چہرہ نہ پھرنے دینا، مخلصین میں شامل کرنا، اور اے اللہ قیامت والے دن سواریوں پر سوار کروا کر اپنے عرش کے سائے میں ٹھہرا کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے حوض کوثر کا پانی پلا کر امال نامہ دائیں ہاتھ میں دے کر اجلی کی تیزی سے گزار کر بغیر حساب کتاب کے اللہ ہم تیرے سامنے کھڑے ہونے کی قابل نہیں، اتنی ہمت نہیں ہے ہم تیرے سامنے کھڑے ہوں، تو نے انعام دیا، اے اللہ تو نے اکرام کیا، ہم نے نافرمانی کی، تو نے اے اللہ حلیمی دکھائی، ہم نے ناشکری کی، اب تیری ناشکریہ کرتے رہے، ناقدریہ کرتے رہے، ہمیں معاف فرما دے بغیر حساب کتاب کے ہم سب کو اے اللہ جہنم کے دھویں اور عذاب سے بچا کر ہم سب کو، والدین کو، بیوی بچوں کو، بہن بھائیوں کو، دوست احباب کو، اے اللہ تمام شکیل و اساتذہ کو، تمام مسلمانوں کو آپ سے سب کے پڑوس میں اعلیٰ جنت الفردوس میں اے اللہ سب کو آپ سے سب کے ساتھ جنت الفردوس میں جمع فرما، اے اللہ جمع فرما دے، اے اللہ جمع فرما دے،
اے اللہ اس ادارے کو دین دوسری رات میں ترقی نصیب فرما، اے اللہ حافظ حکیم صاحب کے خاندان کو اے اللہ دین پر استقامت نصیب فرما، ترقی نصیب فرما، اور اے اللہ ان کی مسائل کو حل فرما دے، انہوں نے قرآن کی خدمت کی ہے، اے اللہ لوگوں کو ان کے خادم بنا دے، اور اے اللہ پوری دنیا کے اندر ہمیں دین کے کام کے لیے قبول فرما دے، اللہ ہمارے مسائل کو حل فرما دے، اے اللہ ہمارے مسائل کو حل فرما دے، اور اے اللہ ہماری دعاؤں کو، ہماری درخواستوں کو آپ سے کی دعاؤں اور درخواستوں کی آمین کا درجہ دے کے قبول فرما دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على النبي الكريم وعلى اله وصحبه وامته اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين، آمين آمين آمين۔